वेलकम बैक। तोशाखाना केस में सजा के बाद चेयरमैन पीटीआई को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। सरबराह तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट से फैसला आने के बाद लाहौर में पुलिस की भारी नफरी अदालती हुक्म की तामील के लिए जमान पार्क पहुंची। चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके सख्त सिक्योरिटी में ले जाया गया। अदालती फैसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा ARY न्यूज फारूक एजाज। फारूक, अदालती फैसले के हवाले से जरा तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तोशाखाना केस की आज समाअत हुई जिसमें चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई। काफी समातें हुई इस केस की और आज की समाअत के हवाले से अगर बात की जाए तो गुज़श्ता रोज रेफर किया था मामला अदालत के दायरा इख्तियार के हवाले से और जो शिकायत फाइल की गई थी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ उसकी ऑथराइजेशन के हवाले से कि अदालत जो है वो इस केस के हवाले से भी फैसला करे। तो अदालत में जब ये मामला आया तो इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से अदालत को असिस्ट करते हुए ये बताया गया कि अदालत में अब चूंकि केस जो है वो हतमी मराहिल में पहुंच चुका है तो हतमी जो आर्गूमेंट होने हैं उसके साथ ही इस केस को भी डिसाइड करना है। तो जज हुमायूं दिलावर की जानिब से आज सुबह 8:30 बजे के लिए ये केस फिक्स किया गया था कि जिसमें अदालत के दायरा इख्तियार और इसके अलावा दरख्वास्त के काबिल समाअत होने और जो दरख्वास्त की ऑथराइजेशन थी उस हवाले से भी फैसला होना था। चेयरमैन पीटीआई के वकला को 8:30 बजे तलब किया गया था, लेकिन जब 8:30 बजे केस की समाअत का आगाज हुआ तो कोई भी वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अदालत में मौजूद नहीं था, जिसके बाद समाअत 9 बजे तक के लिए मुलतवी की गई। जिसके बाद जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो उस वक्त भी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से कोई भी वकील अदालत में मौजूद नहीं था, जिसके बाद समाअत को 12 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया। और उस वक्त चेयरमैन पीटीआई की जानिब से एक जूनियर वकील अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से अदालत को यह बताया गया कि ख्वाजा हारिस नैब कोर्ट में मसरूफ हैं, जिसके बाद वो अदालत में पेश नहीं हो सके और जैसे ही वो नैब कोर्ट से फ्री होंगे तो वो अदालत में पेश हो जाएंगे। जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत तो मुलतवी की, लेकिन साथ ही ये हिदायत भी की कि ख्वाजा हारिस 12 बजे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश हों और अपने हतमी दलाइल दें और इसके साथ साथ अपने दीगर दरखास्तों पर भी जो दलाइल वो देना चाहते हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रेफर की गई थी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट को, उन पर भी अपने दलाइल मुकम्मल करें। लेकिन जब केस की समाअत शुरू हुई तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई वकील मौजूद नहीं थे, जिसके बाद 12 बजे अदालत ने ये फैसला सुनाया कि अदालत इस केस में जो है फैसला महफूज करती है और 12:30 बजे के करीब ये फैसला सुना दिया जाएगा। जब 12 बजे से कबल ख्वाजा हारिस अदालत पहुंच गए, 12:30 बजे केस का दोबारा आगाज हुआ तो ख्वाजा हारिस ने दलाइल देने की कोशिश की, ताहम अदालत ने यह कहा कि अब फैसला महफूज हो चुका है और अब 12:30 बजे फैसला अनाउंस करना है। जिसके बाद अदालत ने फैसला सुना दिया। फैसला सुनाते हुए अदालत ने यह कहा कि केस के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक दलाइल देने के लिए चेयरमैन पीटीआई के वकला पेश न हुए। वकला की अदम पेशी पर केस के नाकाबिल समाअत होने से मुतल्लिक दरखास्तों को खारिज किया जाता है। शिकायत कुनिंदा मुल्जिम के खिलाफ मुसद्दिका शवाहिद पेश करने में कामयाब रहा है और शवाहिद की नजर में मुल्जिम के खिलाफ इल्जामात साबित होते हैं। इसके अलावा फैसले में अदालत की जानिब से ये कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई ने साल 2018 से 2020 के दौरान असासों की झूठी तफसीलात जमा कराई। चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए गए और चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना से हासिल किए गए तहाइफ से मुतल्लिक मालूमात में धोखेबाजी से काम लिया और किसी भी शक के बगैर चेयरमैन पीटीआई की ये बताइएगा कि जो वारंट जारी किए गए हैं चेयरमैन पीटीआई के हवाले से उसकी क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, 2 वारंट इशू किए गए हैं अदालत की जानिब से, एक आईजी इस्लामाबाद के लिए हैं और दूसरे सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के लिए हैं, जिसमें आईजी इस्लामाबाद को वारंट में ये हिदायत की गई है कि चेयरमैन पीटीआई को चूंकि 3 साल की सजा सुनाई जा चुकी है और इस सजा पर अमल दरामद के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाए और अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। जबकि अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट के नाम पर जो वारंट इशू किए गए हैं उसमें उन वारंट में ये कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई की सजा पर अमल दरामद के हवाले से उन्हें अडियाला जेल में तहवील में रखा जाए। तो ये 2 वारंट जो हैं वो चेयरमैन पीटीआई के हवाले से जारी किए गए हैं अदालत। ठीक है, तो ये अदालती फैसले से मुतालिक हमें फारूक एजाज अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरमैन पीटीआई को आज लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। अभी ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? ख्वाजा नसीर बताइए, लाहौर में कहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है और कब तक इस्लामाबाद में मुंतकिल किया जाएगा उनको चेयरमैन पीटीआई को? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर, जहां अब से तकरीबन 3 घंटे कबल इमरान खान को यहाँ से गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करके उन्हें फौरी तौर पे अब तक की इतलात के मुताबिक नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया है।
جب ہماری بات ہوئی ہے نگران وزیر اطلاعات عامر میر سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری اسلام آباد پولیس کی جانب سے عمل میں لائی گئی ہے، جبکہ لاہور پولیس نے سارے معاملے کو صرف اسسٹ کیا ہے، اور اس حوالے سے جو چیئرمین تحریک انصاف ہے وہ اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور انہیں اگلے چند گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچا دیا جائے گا۔ دوسری جانب یہاں پر چیئرمین تحریک انصاف کی رہائش گاہ کے باہر وہ ڈیڑھ درجن کو کارکنان اکٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے یہاں پہ نعرے بازی کرنے کی کوشش کی، جنہیں پولیس نے فوری طور پر آ کے ہٹا دیا، اور اس کے علاوہ یہاں وکلا کی بڑی تعداد پہنچی تھی، جو کہ یہاں آنے کے بعد چیئرمین تحریک انصاف کی ابھی نامعلوم مقام پر منتقل کیا ہے اور کچھ دیر بعد ان کو اسلام آباد میں منتقل کر دیا جائے گا۔ خواجہ نصیر، آپ کا شکریہ۔ توشہ خانہ کیس میں عدالت نے عمران خان کو 3 سال قید کی سزا سنا دی، 5 سال کے لیے نااہل قرار۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے مختصر فیصلے میں کہا کہ تمام ثبوتوں کی روشنی میں پی ٹی آئی چیئرمین پر کرپٹ پریکٹس کا الزام ثابت ہوتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بددیانتی پر کوئی شک و شبہ نہیں۔ الیکشن ایکٹ کی دفعہ 176 کے تحت ملزم کو سزا سنائی گئی، 3 سال قید کے ساتھ 1 لاکھ جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ کیس کے قابل سماعت ہونے پر پی ٹی آئی کی جانب سے چیئرمین یا وکلا پیش نہ ہوئے اور نہ ہی دلائل میں حصہ لیا۔ چیئرمین تحریک انصاف کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کا معاملہ الیکشن کمیشن سیشن کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا منتظر ہے۔ بات کریں گے، زاہد مشوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آگاہ کیجیے زاہد۔ خبریں آ رہی تھی کہ الیکشن کمیشن شاید ان کو پارٹی کے عہدے سے ہٹا رہا ہے اور اس حوالے سے مشاورت کی جا رہی ہے، تاہم الیکشن کمیشن کے ذرائع نے بتایا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس فیصلے کی جو تفصیلی فیصلہ کا انتظار ہے۔ جیسے ہی یہ تفصیلی فیصلہ الیکشن کمیشن کو فراہم کیا جائے گا تو اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا۔ اس بات کا امکان ہے کہ پیر کو الیکشن کمیشن کا یہ اہم اجلاس جو ہے اس کے امکانات ہیں، اور اس اجلاس میں تفصیلی فیصلے کا جائزہ لیا جائے گا، اور تفصیلی فیصلے کی جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ چیئرمین تحریک انصاف کو پارٹی کی صدارت سے ہٹایا جائے یا نہ ہٹایا جائے، اور یہ فیصلہ پیر کو امکان ہے۔ جی شکریہ زاہد۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پارٹی چیئرمین کی رہائی کے لیے تمام قانونی راستے اختیار کریں گے، سیاسی پہلو پر مشاورت کے لیے پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا جائے گا۔ گرفتار کر لیا گیا، جتنے لیگل آپشنز موجود ہیں ہم نے ان کو اویل کرنا ہے۔ جو پارٹی کی ایک کور کمیٹی ہے، وہ کور کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا، اور اس اجلاس میں جو سیاسی نقطہ نظر ہے، جو سیاسی پہلوؤں پر جو تبادلہ خیال ہے وہ بھی کیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری اور ان کی چوری جو آج ثابت ہوئی، اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں۔ 9 مئی کا واقعہ کیوں ہوا تھا؟ ایک چور احتساب سے بھاگ رہا تھا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی 40 سے زائد پیشیوں میں سے 3 پر عدالت گئے، قانون سے بھاگنے کی ہر کوشش کی، جواب مانگنے پر جھوٹ بولتے رہے۔ 3 گھروں کا فرنیچر 5 لاکھ روپے کا ظاہر کیا گیا۔ 40 سے زائد جو پیشیاں ہیں اس میں صرف 3 پیشیوں پر عمران خان صاحب پیش ہوئے۔ یہ بھی توشہ خانہ کی چوری پکڑی گئی ہے۔ ابھی 190 ملین کا جواب دینے سے بھی قاصر ہیں، القادر ٹرسٹ کا جواب دینے سے بھی قاصر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فورن فنڈنگ کا جواب آج تک نہیں دیا، اس کے اوپر 8 سال گزر گئے، اس کا جواب بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد سائفر، اس کا جواب بھی کوئی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری، ان کی چوری، ان کی کرپٹ پریکٹسز جو آج پروو ہوئی ہیں ٹرائل کورٹ کے بعد، اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تمام مواقع ہونے کے باوجود عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس چوری میں اپنے جوابات جو جمع کراتے رہے وہ جھوٹ بولتے رہے۔ 3 گھر ڈکلیئر کیے ہیں، 5 لاکھ روپے کا فرنیچر ڈکلیئر کیا، 1 تولہ سونا ڈکلیئر نہیں ہے۔ ایک بات بڑی ایمانداری سے ڈکلیئر کی ہے، 2 بکریاں۔ 9 مئی کا واقعہ کیوں ہوا تھا؟ ایک چور اپنے احتساب سے بھاگ رہا تھا، قانون کے آگے پیش ہو تو جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا تھا، پولیس وارنٹ انویسٹیگیشن کے لے کر جاتی تھی تو پیٹرول بم سے استقبال کراتی تھی۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا کہتے ہیں توشہ خانہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، وکلا نے بھی تاخیری حربے اپنا کر نالائکی اور نااہلی دکھائی، ابھی تو اور بھی کیسز آ رہے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف آئندہ الیکشن میں حصہ لیتے نظر نہیں آ رہے، یہ پارٹی چیئرمین پی ٹی آئی کی ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ وہ حلوہ کھا لے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔
वाइट ट्वीट कर दिया था कि ये एक ओपन एंड शट केस है, इनसे गलती हो गई, करा दी गई, बेनिफिट किसी और ने दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी पता था कि उनकी कन्विक्शन ड्यू है। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो नलायकी की है वकला ने, कंप्लीट इनकॉम्पिटेंस है लॉयर्स की स्ट्रैटेजी, फेलियर है, जिसकी वजह से आज ये चीज सामने आ गई। ये तो एक केस है, अभी और पीछे केसेस आ रहे हैं। मुझे बैलेट के अंदर तहरीक इंसाफ में चेयरमैन साहब नजर नहीं आ रहे। पीटीआई की टिकट देने वाला तो पता नहीं कौन होगा, लेकिन लेने वाला कोई नहीं होगा। ये पार्टी चेयरमैन पीटीआई की थी और चेयरमैन पीटीआई ही पार्टी थे। बाकी खाम ख्याली किसी की अगर है कि वो हलवा खा जाएगा, तो वो खाम ख्याली में बचपन से चल रहे, वो आगे बचपन से चलते ही रहेंगे। खबर आपको दें, चेयरमैन पीटीआई के वकला ने गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से उमैर नियाजी ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। आबिद खान हमें इस मुतालिक आगाह करेंगे। कहिए आबिद। जी बिल्कुल जी, चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी उमैर खान नियाजी ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उन्होंने आईजी पंजाब, सीसीपी और लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया है। दरख्वास्त में ये मौकफ इख्तियार किया गया है कि चेयरमैन पीटीआई को पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया, उनको अगवा किया गया। पुलिस के पास कोई फैसला, अदालती फैसला मौजूद नहीं था, मगर इसके बावजूद जमान पाक पर दावा बोलकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। दरख्वास्त में सजा की गई है कि इस गिरफ्तारी के खिलाफ जो दरख्वास्त है, इसे आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करके लाहौर हाई कोर्ट इस पर अपना जो है फैसला दे और चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का अहकाम जारी करे। जी ठीक है, आबिद खान हमें इस मुतालिक अपडेट करे थे। आबिद, आपका बहुत शुक्रिया। अब लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया है चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से। तोशा खाना केस में आज चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया गया है। 3 साल कैद की सजा का हुक्म दिया गया है और 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल अशरफ औसाफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ साहब, कैसे देखते हैं आप एक तो इस फैसले को, और दूसरा ये कि क्या कानूनी रास्ते अपनाए जा सकते हैं अब पीटीआई की जानिब से? आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। एक तो ये कि क्या रास्ते अपनाए जा सकते हैं, और दूसरा मैं इसको किस तरीके से देखता हूँ। आपके दूसरे जो सवाल का दूसरा हिस्सा, इसका जवाब ये है कि इसके खिलाफ अपील लाई करती है, अपील का गुंजाइश है, और अपील जो है वो लाजमी तौर पर वो करेंगे। अगर वो रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में लाहौर में, तो जाहिर है वो अपील भी उनको फाइल की जा सकती है, और अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। लाहौर हाई कोर्ट को इसमें कोई इख्तियार नहीं होगा इंटरफेयर करने में। नंबर 2, मैं इस मामले को कैसे देख रहा हूँ, ये एक केस है जिसमें सारी की सारी गवाही, सारी के सारे मामलात वो लोगों की ज़बानी गवाही के नहीं है, ना इसमें कोई ज़बानी डिफेंस वाली बात है। ये कागजात की बात है, और कहा यह जाता है कि कागजात जो है वो झूठ नहीं बोलते। इंसान झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जो कागज़ हैं वो झूठ नहीं बोलते। और ये जो इनके अपने दस्तखत शुदा सारे मामलात हैं, इनके अपने एफिडेविट्स हैं, ये बयान हल्फी हैं इनके, और इसके अंदर जो भी उन्होंने स्टांस लिया उसमें इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उसमें एक बयान दूसरे से बयान से नहीं मिलता, एक कागज़ दूसरे कागज़ को जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो ये फैसला जो है ये इस मामले पे है। और ये भी मैं बताऊं कि मुख्तसर फैसला नहीं है, तफसीली फैसला है, और ये तकरीबन 36 सफ़हात पे मुश्तमिल है। उसमें हर वो मामला जो है जो अदालत के सामने आया, हर जो कानूनी नज़ीर है उसके बारे में बात की गई है, और ये एक मुफस्सल फैसला है। अच्छा अशरफ औसाफ साहब, आज इतना अहम केस था, लेकिन हमने देखा कि चेयरमैन पीटीआई के वकला जो हैं वो शरीक नहीं हुए, पेश नहीं हुए। आप समझते हैं कि वकला की हिकमत अमली का नुकसान जो है वो उनके क्लाइंट को हुआ? इस हिकमत अमली पर आप क्या कमेंट करेंगे? मैं वकला को तो बिल्कुल भी इसमें नहीं समझता कि उनकी कोई गलती है। उनको जो उनका क्लाइंट कहेगा वो उसके पाबंद हैं। उन्होंने खुद से तो नहीं फैसला किया होगा कि वो जो टाइम हाई कोर्ट ने दिया है, जिसके मुतालिक उन्होंने खुद कहा वहाँ पे कि हम पेश होंगे, और ये खुद भी पेश नहीं हुए। इनको इमरान खान को खुद भी पेश होना चाहिए था, वो भी पेश नहीं हुए। तो वो कहने का मकसद ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि ना पेश होके आप एक ग्राउंड बना लेंगे
کہ ہمیں سنا نہیں گیا تو شاید وہ اتنی سالڈ گراؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے اشتر آصاف صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری صاحب. عابد صاحب بہت شکریہ سر، اے آر وائی کو آپ نے وقت دیا. یہ توشہ خانہ فوجداری کیس جس میں سیشن کورٹ نے آج فیصلہ سنایا، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو 3 سال قید کی سزا، 5 سال کے لیے نااہل اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوا، کیا کامنٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑا غلط فیصلہ ہے، کیونکہ دیکھیے کل ہائی کورٹ نے جو ریمانڈ کیا تھا اس میں کہا تھا کہ آپ اس کی جورسڈکشن کا ایشو بھی ڈیسائیڈ کریں، لیکن حیرانگی کی بات تھی انہوں نے کہا تھا یہ مین کیس کے ساتھ، لیکن جو ایپلیکیشن وہاں پینڈنگ تھی کہ ان کے شہادتوں کو بلانے کی سائٹ کلوز بند کر دی تھی سیشنز کورٹ نے، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج نے، وہ ایپلیکیشن پینڈنگ رکھی ہے ہائی کورٹ نے، کہ مطلب کہ ابھی ان کی وٹنسز آئیں گی، اس کے بعد ان پہ جرا ہونی تھی، اس کے بعد پھر کیس کا فیصلہ ہونا تھا دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد. میں نے کسی چیز کا انتظار نہیں کیا گیا، اور ہم آپ کے چینلوں سے پہلے بھی سنتے رہے کہ جی 5 اگست تک ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. پھر مین ایشو ان جج صاحب کے خلاف تھا کہ جی ایپلیکیشنز پینڈنگ تھی کہ جی یہ باعث جج ہیں. دو ہائی کورٹ نے اس بات کو اس ایپلیکیشن کو رد کر دیا تھا کہ یہ باعث نہیں ہے، لیکن اس پہ ایف آئی اے کو فردر ڈائریکشن دیتی تھی کہ ان کے فیس بک کو چیک کرایا جائے. لیکن موسٹ امپورٹنٹ ایشو ہے کہ جورسڈکشن کا پہلے پوائنٹ تھا کہ کیا یہ کیس وہاں ان کے کورٹ میں بنتا تھا یا نہیں. تو اب یہ دیکھنا ہوگا، فیصلہ میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس کو ایک ساتھ کیسے چلا کے پہلے کہا ہوگا کہ جی میرے پاس جورسڈکشن ہے اور فیصلہ کر دیا. اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کے وکیل کو پی ٹی آئی کے وکلا کو سنا گیا ہے، کیونکہ اتنی جلدی فیصلہ آ گیا، کیونکہ ابھی تو بحث باقی تھی، یا تو موجود نہیں تھے یا ان کو سنا نہیں گیا. اور دوسری بات یہ ایپلیکیشن پینڈنگ تھی کورٹ میں کہ جی ان کی شہادتوں کو ابھی پیش کرنے کی اجازت ملنی چاہیے یا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جی جوڈیشری اس پہ بہت سوال اٹھ گئے ہیں کہ مطلب ابھی نیکسٹ ویک کا ٹائم تھا. عابد صاحب وکلا کی حکمت عملی پر بات کریں اگر ہم، تو آج بڑا اہم کیس تھا، وکلا کو پیش بھی ہونا تھا لیکن وکلا پیش نہیں ہوئے، تو وکلا کی حکمت عملی درست یعنی نہیں تھی، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اگر مجھے نہیں معلوم، اگر پیش نہیں ہوئے تو ان کو پیش ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں کیس رکھا تھا آرگیومنٹ کے لیے اور ان کو جا کے وہ بتانا چاہیے تھا وہاں. مجھے نہیں معلوم کہ وہاں ہوا کیا ہے، میری کسی وکیل سے بات تو نہیں ہوئی ہے، جو وہاں لوگ ہوں گے وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جی اگر فرض کریں وکیل پیش بھی نہیں ہوئے تو اتنی جلدی کیا تھی، جج کیس رکھ لیتے تھوڑی دیر. لیکن جو بات حیرانگی کی ہے کہ آپ دیکھیے ابھی تو انہوں نے ان کو سزا دی، سزا کے ابھی ججمنٹ آئی نہیں، وارنٹ ایشو نہیں ہوئے. روکا گیا تھا عابد صاحب، روکا گیا تھا سماعت کو تھوڑی دیر کے لیے، کہا گیا تھا کہ خواجہ حارث صاحب اس وقت مصروف ہیں. عدالت انصاف کے اوپر مبنی ہوتی ہے، یہی ہماری لیکنگ ہے ہمارے کورٹس کے اندر کہ انصاف نہیں ہوتا. جب بھی آج ہماری تاریخ ایسے فیصلوں سے بھری پڑی ہوئی ہے کہ ایون نواز شریف صاحب کے آپ دیکھیں جو ان کو ڈسکوالیفائی کیا اس پہ بھی سیریس سوالات ہیں. تو دیکھیے نا آپ پولیٹیکل لیڈرز کو اس طرح کورٹوں سے ڈسکوالیفائی کرنا، ڈیمانڈ یہی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ان کو، یہی چاہتے تھے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر جو ایک مقبول لیڈر ہے اس کو آپ فارغ کر دیں. ابھی یہ دیکھتے ہیں ہائی کورٹ میں، اسی ہائی کورٹ میں جائے گا جہاں کل یہ آرڈر ہوا تھا، دیکھتے ہیں وہاں اب ان کو انصاف ملتا ہے یا نہیں. اب دیکھیں یہ بڑے ایشوز ہیں جو میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی آرڈر ابھی وہاں سے کمیونیکیٹ نہیں ہوا. طریقہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں آرڈر ہوا ہے، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں، وہاں سے پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے، وارنٹ ایشو ہوئے، اس سے پہلے گرفتاری ہو گئی. میں نے پہلے سے ہی پولیس کو معلوم تھا کرنا کیا ہے، کس طرح سے آپ نے وارنٹ آئی نہیں، اور ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے کسی پروونس کا پھر وہ ایشو کرتا ہے کیونکہ آپ کو اپروچ کرنا ہوتا ہے کہ جی ہماری ایک جگہ سزا ہوئی ہے، ہم اریسٹ کرنا چاہتے ہیں ایک مجرم کو. یعنی آپ کے خیال میں جو وکلا کی حکمت عملی تھی وہ درست نہیں تھی. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے کہ کیسر امام صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. کیسر صاحب بہت شکریہ سر ایئر وائی کو اپنے وقت دیا. ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آج بہت اہم کیس تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ آج جو ہے وہ وکلا پیش نہیں ہوئے، کل بھی وکلا پیش نہیں ہوئے تھے اور جج کی جانب سے جو ہے وہ ڈیڈ لائن بھی دی گئی تھی، آج بھی پیش نہیں ہوئے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکمت عملی وکلا نے اپنائی اس کا نقصان ان کے کلائنٹ کو ہوا؟ اس حکمت عملی پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ اصل میں میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. ذاتی طور پہ میرا خیال یہ ہے کہ جو کاؤنسلز کوئی بھی کیس کر رہے ہوتے ہیں وہ آپس میں ان کی ایک مشاورت ہوتی ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ چیزوں کو کس طرح لے کے چلنا ہے. تو ان کے ذہن میں کیا چیز پریویل کی اور انہوں نے یہ آپٹ کیا کہ آج پیش نہیں ہونا، یا ایٹ لیسٹ اس وقت تک پیش نہیں ہوئے جب تک یہ فیصلہ سنا دیا گیا. تو اس طور پہ اگر کہوں تو یہ مجھے اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ وائی دے ہیو ڈن سو، لیکن دے آر ماسٹر آف دیئر اون کلائنٹ اور اس کو لے کے چلنا. لیکن ایک
سمپل پارلنس کے اندر جو ہم لیگل ایک پارلنس سمجھتے ہیں، اس میں جو کلائنٹ کا رائٹ ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا عدالت کے سامنے، وہ جو وکلاء صاحبان اس میں پروسیڈ کر رہے ہوتے ہیں انہیں پیش ہو کے ہی اس کو اچھا کیسر صاحب، ایک اور معاملہ جس پر آپ کی رہنمائی درکار ہے، ذرا انفارم کر دیجیے گا، یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کل کا فیصلہ تھا وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ جو سیشن جج ہیں وہ اپنا مائنڈ پہلے دے چکے ہیں اور فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے. ایک طرف یہ معاملہ، دوسری طرف سیشن جج کا جو ڈیسیژن ہے وہ آ گیا. اب یہ معاملات کس طرح سے آگے بڑھیں گے؟ سچویشن کس طرح سے ہینڈل ہوگی؟ اصل میں کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے اندر تو جو مختلف پٹیشنز تھیں ان میں سے ایک مین پٹیشن تھی جس میں مینٹینیبلٹی کو چیلنج کیا گیا تھا 3 گراؤنڈز کے اوپر. ایک تو لمیٹیشن کا ایشو تھا کہ یہ جو ہے وہ قابل سماعت اس پہ نہیں ہے. تو اسی طرح تو ہائی کورٹ نے اس میں 8-9 کویسچنز فریم کیے تھے اور جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو سیٹ اسائڈ کر کے ریمانڈ کیا تھا کہ ان کے اوپر اپنی دوبارہ سے ججمنٹ تحریر کرے مینٹینیبلٹی کے سوال کے اوپر. تو وہ جو اپلیکیشن ہے وہ آج صبح کے لیے ہم قانون میں یہی کہتے ہیں کہ جب معاملہ ریمانڈ ہوتا ہے تو وہ پھر دوبارہ سے ٹرائل کورٹ میں زیر سماعت سمجھی جاتی ہے. تو اس کی موجودگی میں ان سوالات کا جواب دیے بغیر فائنل ججمنٹ جو ہے وہ پاس کی گئی. اسی طرح جو اپلیکیشن دی گئی تھی ڈیفینس وٹنسز کے حوالے سے وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئی تھی اور اس میں نوٹس ہوا تھا نیکسٹ ویک میں. تو اس طرح جب یہ فیصلہ فائنل ایک ایڈجوڈیکیشن ہو جاتی ہے کسی بھی کیس کے اندر جس میں بہت ساری اپلیکیشنز پینڈنگ ہوتی ہیں مختلف فورمز پہ، تو پھر وہ سارے سوال جو ہیں وہ یکجا ہو جاتے ہیں ایپلیٹ کورٹ کے سامنے. تو جب یہ اس معاملے کی اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں فائل کی جائے گی اور ہائی کورٹ اس کی سماعت کرے گی تو یہی سارے سوال کے جو پینڈنگ کر کے یا ریمانڈ کر کے بھجوائے گئے تھے اور ان سے پہلے ہی فائنل ججمنٹ سارے سوالات اپیلیٹ ٹریبیونل میں پیش کیے جائیں گے. کیسر امام صاحب اور عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اسپیشل کورٹ سینٹرل میں پرویز الہی اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس. ایف آئی اے نے شریک ملزموں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی غیر قانونی تسلیم کر لی. عدالت نے مونس الہی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کالعدم قرار دیتے ہوئے ایف آئی اے سے ملزموں کی طلبی کے نوٹسز پر عمل کی رپورٹ طلب کر لی ہے. عدالت نے کہا مونس الہی کیس میں اشتہاری قرار دینے کی ساری کارروائی غیر قانونی کی گئی. جس طرح ملزموں کو اشتہاری قرار دیا گیا وہ عمل قابل وضاحت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو گیا. ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق اس متعلق آگاہ کریں گے. کہیے اظہر. جی، وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزرجو کا انتظار تھا جو کہ اسپیشل طیارے سے ابھی وزیر اعظم ہاؤس کچھ دیر میں پہنچے ہیں. تو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس وقفے کے بعد اب جاری ہے. نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے تفصیلی طور پر جو ہے وہ اس فورم کو بریف کیا جا رہا ہے. اس فورم پہ آج اہم ترین فیصلہ ہونا ہے. چیئرمین سینٹ نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی. تو وقفے کے بعد باضابطہ طور پر دوبارہ اب اجلاس ہو رہا ہے کیونکہ وزیر اعلیٰ کا انتظار تھا جو کہ وزیر اعظم ہاؤس اب پہنچ چکے ہیں. اظہر آپ کا شکریہ.